کوشش کریو میرے پیارو اپنے جنازے کے ساتھ کسی دکھیارے کا آنسو نہ لے کے جائیو، کوشش کرنا کسی کو ستا کے نہ جائیو، تیرے جنازے والی منجی کے پاس کھڑے ہو کر گو کہ تیرے اوپر کلمے والی چادر ہو، گو کہ تیرے اوپر نماز والی چادر ہو، خبردار کسی کی آہل لے کے نہ جانا۔ روتے روتے یوں کر کے کسی نے دیکھ لیا، یہ تو وہی تھا جو میری دھی کو ستایا کرتا تھا، یہ تو وہی تھا جو میری بیوی کو ستایا کرتا تھا، یہ تو وہی تھا جو میرے باپ کا کھا گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر اس نے کر کے ٹھنڈی آنکھ بھر لی، پتہ نہیں پروردگار عالم جنت الفردوس سے کتنے اس سینکڑوں فاصلے پہ دور کر دے گا۔ رومال ہر چیز کر کے دکھاؤں گا۔ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ 4000 آدمی جنازہ پڑھنے جاوے، 2000 بار کھڑا ہوا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا پان کا کپا منہ کے اندر دے کر، اتنی بڑی بیڑی منہ کے اندر دے کر، تمباکو منہ کے اندر دے کر 2000 جنازہ پڑھ رہا ہے، 2000 بار کھڑا ہے۔ او میرا بچو، آج تو کسی کے جنازے کے لیے جناز گاہ میں نہیں آتا، اپنی بھی فکر کر، پتہ نہیں تجھے کفن بھی ملے گا کہ کوئی نہیں ملے گا اگر یہی حالت رہی۔ نماز کی دعوت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اگر کوئی تبلیغ والا تیار ہو جائے سب سے پہلے اٹیک، تم اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کے لیے جا رہے ہو، تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ لعنت ایسے بول کے اوپر۔ کبھی کسی جماعت والے نے کہا تو 6 سال کے لیے باہر جا رہے ہیں، ہم تو 4 مہینے بعد آئے، تو 6 سال کے بعد آئے، بتا تیری بیوی کا کیا بنا؟ ایسا گھٹیا بول۔ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کا نعرہ لگ رہا ہے، یوں کر کے جنازہ مسجد میں جناز گاہ میں رکھ دیا۔ پہلا اعلان، جس کسی نے ہمارے والد محترم سے کوئی لینا دینا ہو، ہمارے ابو جی نے کسی کو زندگی میں ستایا ہو، اللہ کے واسطے ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اگر کوئی لینا دینا ہو جنازے کے بعد رابطہ کر لے۔ اچھا بھائی، اب مولوی صاحب آئے، کنالوی صاحب آئے، عبداللہ صاحب آئے، ہاں جی رمضان صاحب آئے، صفحہ درست کر لو جی، نیت درست نیت کر لو جی، کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا، جلدی کرو جی۔ اب کیا 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتے ہیں میں عام بندوں کی بات نہیں کرتا، عبدالحنان تجھے بولتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی میرے واسطے؟ جب اس کے جسم میں جان تھی، طاقت تھی، نیک عمل کرنے کی صلاحیت تھی، اس وقت تو امی کے واسطے، بیوی کے واسطے، جانوں کے واسطے، اولاد کے واسطے، اب بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ اب میرے واسطے، چل اسے پرے لے کے جا۔ جب ایک ایک رکعت میں تہجد میں قرآن پڑھنے کے قابل تھا، اس وقت تو ٹی وی کے واسطے، ڈش کے واسطے، میچ فکسنگ کے واسطے، 2020 کے واسطے، چھتوں پر چڑھ کے کبوتر بازی کے واسطے، کہ کوئی انسانیت ہے، اشرف المخلوقات ہو، ساری انسانیت کے اندر سب سے افضل ہو، کھوتوں کی دوڑ کے اندر، بیلوں کی دوڑ کے اندر، مرغوں کی لڑائی کے اندر اپنا منہ کالا کرتا پھر رہا ہے۔ جاؤ 1400 سال پہلے جھانک کے دیکھو گریبان میں ہم کون تھے۔ خدا پاک کی قسم، وہ بدر کا میدان، وہ احد کا میدان ہے۔ یوں کر کے میرے محبوب نے، اللہ کے محبوب نے رو کے دکھایا۔ جبرائیل بھی چھلانگے مارتا ہوا آ گیا، کہا محبوب میں اللہ بھی آ گیا، میری فوج بھی آ گئی، تلواروں کے ساتھ آ گئے۔ اور یاران محمد تم تماشا دیکھتے جاؤ، جو اسلام کو سر جھکانے کے لیے، اسلام کو جھکانے کے لیے آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم بدر کے میدان سے زندہ بچ کے واپس نہیں جائے گا۔ مولا گرم کر دے، ایسے گرم ہوگا فحاشی اور زنا کے اڈوں پر ساری رات پان والی دکان پہ گانا چلے، پاکستان یا انڈیا کا میچ ہو جائے، تمہارے روڈوں پر 200 انچ کی سکرینیں لگ جائے، کر کیا رہے ہو؟ زمین نے انگڑائی لی، خشکی نیچے پانی اوپر آ گیا، دعا کرو دوسری کروٹ نہ بدلے، یہ نہ ہو جانور اوپر آ جائے انسان نیچے چلے جائے۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. جب پکڑائی پر آتا ہوں، جکڑنے پہ آتا ہوں، میں سینما نہیں دیکھتا، میں مسجد نہیں دیکھتا، میں زانی شرابی نہیں دیکھتا، میں تہجد گزار نہیں دیکھتا. ارے اللہ سب کے اوپر پھرتا ہے. آخرت جزا سزا کی جگہ ہے. اب لے گیا ہے ایسے. کافور کی دھونی میں دے کے لایا، بیری کے پانی سے میں نے لا کے لایا، لک صابن میں لگا کے لایا، مدینے کا عطر میں لگا کے لایا، ارکے گلاب میں چھڑک کے لایا، گلاب کی پھتیوں کے اندر لد لد کر کے میں لایا. اللہ فرمانے عبد الحنان اللہ اکبر، کپڑے، پیر، انگوٹھے، اعضاء ہر جگہ سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن تیرے رب کو اس کے منہ سے بدبو 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 آ رہی ہے. یا اللہ میں نے تو فارمیسی سے، میں نے تو میڈیکل سٹور سے روئی کا بنڈل منگوایا تھا، اور یوں کپڑا ہاتھ پہ لپیٹ کر اس کے منہ ہونٹوں کو کھول کر 3 مرتبہ روئی کا پھائل لگایا تھا. الہی میں نے تو یہاں اس کے عطر لگایا تھا، پھر بدبو کیسی. اللہ فرماتے پسینے کی نہیں، پیشاب کی نہیں، پخانے کی نہیں، اور کسی چیز کی نہیں. اس کا منہ کھول کے دیکھ، بیٹیوں کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، بیوی کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، ماں کو گالیاں دے کے بدبو آ رہی ہے، باپ کو روٹی کا تانا دے کے بدبو آ رہی ہے، مکان کی خاطر بھائی کا گرے بال پکڑ کے آیا بدبو آ رہی ہے، پڑوسی کو ستا کے آیا بدبو 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 آ رہی ہے. او میرا بندہ اللہ اکبر، اتنی بدبوؤں کا ٹھیکیدار بن کے آیا، بتا بتا اس موٹو سے حوض کوثر کیسے لگے گا؟ جہاں بیٹھے تیری ماں کی، تیری بہن کی، اور کوئی غیرت ہے کہ اتنی سی بچی کو ماں کی گالی دے رہے ہو، بہن کو ماں کی گالی دے رہے ہو، بہن کو بہن کی گالی دے رہے ہو، انسان کے بچے ہو. جن منہ سے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، درود شریف پڑھنا چاہیے تھا، ترس گئے کان اس منہ کی، تھک گئے کان بکواس سنتے سنتے، ترس گئے کان درود کی آواز سے. کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ یہاں تو لکھا جا رہا ہے اللہ اکبر، کوئی بورڈ لگا رہا ہے پورا میرپور خاص حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہے، روڈ سجے ہوئے ہیں لیکن من ہمارا اجڑا پڑا ہے. چلو مجھے بھی تو بتاؤ، سرکار کی آمد مرحبا، کون سے سرکار کی آمد مرحبا؟ مرحبا تو بلال نے کہا تھا، چمڑا دے دیا، جان دے دی، آمنہ کے لال کا ساتھ نہ چھوڑا. مرحبا تو سمیہ نے کہا تھا، 70 سال کی عمر میں گلا کٹوا دیا، شرمگاہ پہ برچہ کھایا، رحمت والے نبی کا دامن نہ چھوڑا. مرحبا تو احد کے اندر اس نبی کی امت یا خدا کی بندی نے کہا تھا، جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کا بیٹا، جس کا شوہر ایک ایک کر کے چار چلے گئے، وہ پھر بھی کہہ رہی تھی مجھے حضور کا بتلاؤ. مجھے پتہ لگا اللہ کے نبی شہید ہو گئے. کسی نے کہا رحمت والا نبی تو زندہ ہے. کہنے لگی جب یہ آنکھیں دیدار نہیں کر لیں گی روح کو قرار نہیں آوے گا. رحمت عالم کا چہرہ دیکھا، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئی، رحمت والے نبی کے کرتے کا دامن پکڑ لیا. پتہ ہے ٹھنڈا ہو کا بھرکے کا، کملی والے بھائی کی طرف سے اجڑ گئی، ماں کی طرف سے اجڑ گئی، بھائی شور بیٹے کی طرف سے اجڑ گئی، باپ کی طرف سے اجڑ گئی. پھر روئی اور رو کے مسکرائی، کہا واہ واہ سب کچھ چلا گیا پرواہ کچھ نہیں، تو مل گیا تو سارا جہان مل گیا. کہاں بیٹھے ہو یار؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے دل کی باتیں کر کے جاؤں. یقین کرو اللہ نے مجھے ہر موضوع پہ بولنے کا ملکہ دیا. عوام الناس نہیں، علماء الحمدللہ سنتے ہیں، شیوخ سنتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. بے شک اس پگڑی کے 5 بل ہیں، لیکن الحمدللہ 22 پہلے 19 تھی، 3 مجھے اس مہینے نسبتیں ملی مفتی محمد حسن صاحب سے. اللہ کے فضل 22 نسبتیں اس پگڑی کے اندر، 22 خانقاہوں کی نسبتیں اس پگڑی کے اندر چھپی ہیں. جو دیکھتا ہے دعا دیتا ہے، اعتماد کرتا ہے، خانقاہ کی نسبت دیتا ہے. خدا پاک کی قسم پھر میرا بھی دل کرتا ہے عبد الحنان بیماری چھوڑ دے، عبد الحنان تکلیف چھوڑ دے. حالانکہ یہ جسامت اور یہ بیماری، یہ تمہارا ڈاکٹر صاحب اندر میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میں نے اپنی شوگر اپنی بیماری کا بتایا، وہ یوں کر کے مجھے دیکھنے لگے. آرام کیا کریں، سب کو یہ آرام کیا کریں، آرام کیا کریں.
اب سنو میں آرام کیوں نہیں کرتا. مجھے مسکین پور شریف سے پچھلے سال جب پگڑی بندھی تو میرے شیخ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا عبد الحنان عبادات سے، ریاضت سے، روزوں سے، نماز سے، ذکر اذکار سے، اللہ کی ضربے سے اپنے آپ کو زمین کے اوپر تھکا لے. قبر آرام کی جگہ، دنیا بے سکونی کی جگہ، بے آرامی کی جگہ. جو اللہ کے لیے جو جتنا بے آرام ہوگا اللہ قبر کے اندر اسے اتنا سکون عطا فرمائے گا. زمین کے اوپر بے آرام ہو لو، زمین کے نیچے آرام ملے گا اور ساری خواہشات اللہ جنت الفردوس میں پوری فرمائے گا. تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ. ہم تو دنیا کے اندر آرام طلبی مانگ رہے ہیں. بیڈ بھی ہونا چاہیے، اے سی بھی ہونا چاہیے، سولر بھی ہونا چاہیے، جنریٹر بھی ہونا چاہیے، لائٹ بھی ہونی چاہیے، ٹھنڈا گرم پانی ہونا چاہیے، کپڑے لتے ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن حلال کا کفن نہیں ہونا چاہیے، مرتے وقت کلمہ نہ ہونا چاہیے، گھر میں قرآن والی زندگی نہ ہونی چاہیے، چہرے پہ سنت رسول نہ ہونی چاہیے، کردار کے اندر، صورت کے اندر، سیرت کے اندر، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں آمنہ کے لال کا کردار نہ ہونا چاہیے. رب اکبر کی قسم ہے سارا جہان تیرے قدموں میں آ جائے، جب تک تو نبی کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی. کیوں نہیں سمجھتے میرے پیارو؟ عزت ملے گی حضور کے قدموں میں، کامیابی ملے گی حضور کے قدموں میں. دنیا آخرت کی کامیابیاں، ایمان کے مزے ملیں گے، قرآن کی تلاوت کے مزے ملیں گے، نمازوں کے سجدے ملیں گے حضور کے قدموں میں. سرکار کی آمد مرحبا. زبان بول رہی ہے، دل کیوں نہیں بول رہا؟ جس دن دل بولے گا سرکار کی آمد مرحبا تو اللہ اس وجود کو پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، عدالتوں سے، کچہریوں سے، تھانوں سے، اللہ بڑے بڑے پریشانیوں سے اللہ بچائے گا. اس قسم کو گلاب کا پھول بنا کر جنت کے گلدستے کے اندر سجائے گا. وہاں کی کوشش کرو. یہ کیا عبد الحنان اتنی لمبی تقریریں جھاڑ دی، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے، ابھی تک مسئلے کا حل نہیں بتایا. سینکڑوں ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، مسئلے کا حل کیا؟ آپ بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب، عبد الحنان جی آپ بھی کامیاب ہو جاؤ، ہم بھی کامیاب ہو جائیں. مسئلے کا حل کیا؟ اس وقت دو بڑے مسئلے ہیں، ایک حالت عمل کا، ایک رزق میں کشادگی کا، برکت کا. دو ہی ہے نا، آٹا مہنگا اور سکون کوئی نہیں. موٹر سائیکل محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، وائلٹ یعنی بٹوا محفوظ نہیں، موبائل محفوظ نہیں، دکان کا گلہ محفوظ کوئی نہیں، اور روٹی اتنی غیر محفوظی کے باوجود روٹی بھی کوئی نہیں ملتی. دو ہی مسئلے میرے بھائی. ہر بندہ چاہتا ہے نا اللہ کی نعمت میرے دسترخوان پر بغیر محنت کے ہو جائے. یہ کہتا ہے نا اچھا کھانا ملے اور مجھے سکون میں. اللہ فرماتے ہیں جہاں تم تلاش کر رہے ہو وہاں سکون کوئی نہیں ملے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. عبد الحلال تو نے کراچی آنا تھا، ایئر بلو کے اندر بیٹھا، کراچی کی فلائٹ میں بیٹھا. اگر تو اتنا پیسہ ڈبل خرچ کر لیتا، سیٹ بھی تیرے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی، سکون دہ ماحول کے اندر آتا اور بیٹھتا اسلام آباد جانے والی فلائٹ میں، تو رب اکبر کی قسم ہے جب تک روڈ پر چل کے نہ دکھاتا، اس طرف رخ نہ کرتا، کبھی کراچی نہ آتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. صبح جمعۃ المبارک ہے، کوئی شادی میں جاوے گا، کوئی کسی کے ختم میں جاوے گا. شہزاد پور والا حیدرآباد والی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا، حیدرآباد والا شہزاد پور والی میں نہیں. ایسا ہی ہے. اللہ فرماتے ہو میرا بندہ جب ایک گاڑی میں مختلف گاڑی کے اندر بیٹھ کر سیدھی منزل پہ نہیں جا سکتا تو میرے بندے گناہوں والے رستے پہ چل کر تو ہدایت والے رستے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو گناہوں والے رستے پر چل کر جنت الفردوس کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا دو وعدے میرے سے کر. ان اللہ مع الذین اتقوا، تقوی اختیار کر. تقوی کیا؟ گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر لے. والذین هم محسنون، احسان کرنے والوں میں یعنی نیکی کے اندر سبقت لے
جانے والوں میں یوں نہ دیکھو چھوٹی ہے، یوں نہ دیکھو بڑی ہے، یوں نہ دیکھو کہ اپنے دیکھنے، یوں نہ دیکھو پرائے دیکھنے۔ اے میرا بندہ، نیکی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ہو اسے ہاتھ سے جانے نہ دینا، گناہ ذرے برابر ہو یا پہاڑ کے برابر ہو اسے ہاتھ نہ لگانا۔ دو کاموں کا وعدہ تو کر لے، دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ اللہ کر رہا ہے۔ پانا ہے نبی کو، اگر پانا ہے دنیا کے اندر آرام چاہنا ہے، سکون چاہنا ہے، چاہتے ہو کہ اولاد فرما بردار ہو جائے، راتوں کو مٹھیاں بھرے ماں باپ کی، چاہتے ہو بچہ وقت سے پہلے گھر آ جاوے، ہمارے اشاروں پر ہماری اولاد ناچنے لگ جاوے، چاہتے ہو مجھے کچے مکان میں سکون مل جائے، چاہتے ہو مجھے چنیوٹ والے فرنیچر پر مولٹی فارم نہیں بانوں والی چرپائی پہ سکون کی نیند آ جائے، اللہ فرماتے ہیں رستہ بدل لے، ادھر چلنے کے بجائے ادھر چل لے، باقی میں جانوں میرا کام جانے۔ اے اللہ چلو ٹھیک ہے رستہ بدل لوں گا، لیکن مسئلہ تو میرا خوف کا، مسئلہ تو میرے رزق کا، اے میرے اللہ وہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی میں نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا، میں نے اپنے قانون والی کتاب کے اندر ذکر کر دیا، وہ اللہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ توجہ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے میرا بندہ ایک وعدہ تو کر لے، دو وعدے میں کر رہا ہوں۔ الہ العالمین کون سا وعدہ؟ فرمایا تیرے پڑوس میں، تیرے ویڑے میں، تیرے پاڑے میں، تیرے محلے میں، تیری گوڑ تیری بناڑی میں، تیرے شہر میں مسجد ہے۔ میں نے کہا اللہ ایک نہیں، ادھر بھی مسجد ادھر بھی مسجد۔ اللہ فرماتے پھر کر 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کر میرے گھر کو آباد کر دے، رزق کی تنگیاں میں دور کروں گا، حالت خوف سے حالت امن میں لے کے آؤں گا۔ اے میرا بندہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا، تیرا رب اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ جب میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب میں اللہ اکبر کہہ کے بلاؤں انکار نہ کرنا۔ اے میرا بندہ میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کروں انکار نہ کرنا۔ اے میرا بندہ میرے بلانے پر انکار نہ کرنا، تو آنکھ کے اشارے سے بلائے گا میں لبیک کہہ کے آ جاؤں گا۔ اے میرا بندہ میں تجھے اپنے گھر میں بلاؤں، پاک ماحول ہے، سردی میں ہیٹر ہے، گرمی میں اے سی ہے، بہترین قسم کے کراچی سے لائے ہوئے قالین ہے۔ اے میرا بندہ جوتوں کے صاف کرنے رکھنے کی جگہ بنا رکھی ہے، اتنا ماحول تجھے تیرے ڈرائنگ روم میں، اتنی امپریس تجھے تیرے کمرے میں، اتنی پیاری کوالٹی تجھے سلیپنگ روم میں نہیں ملے گی جو میں تجھے اپنے گھر میں بلا کے دوں گا، پھر بھی نہیں آتا۔ اے میرا بندہ اس گھر میں بغیر بلانے سے، اس گھر کے اندر جب میں بلاؤں انکار نہ کیا کر، رہی تیری باری پھر آزما کے دیکھ لے، ہسپتال میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، بستر مرگ پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا، بچی کی ڈیلیوری پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا، تھانے کچہری میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، رات کے اندھیرے میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، دل کے اجالے میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، زمین کے نیچے بلائے گا انکار نہیں کروں گا، زمین کے اوپر بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا، سمندروں کی موجوں میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، مچھلی کے پیٹ میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، چھری کے نیچے بلائے گا انکار نہیں کروں گا۔ اے میرا بندہ بڑھاپے میں سوید بال ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل گیا، زکریا کی طرح مجھے بلائے گا میں اللہ انکار نہیں کروں گا۔ اے میرا بندہ جہاں بلائے گا حتیٰ کہ محمد کی رانی اللہ اکبر رحمت عالم کی گھر والی مومنوں کی ماں عائشہ کی طرح مصلی پر بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا۔ اے بندے آزما کے دیکھ لے، اب تو بندے دیر نہ کریو، جب پریشانی ہو مجھے بلا لیا کر، جب تنگی ہو مجھے بلا لیا کر، عزت کا مسئلہ ہو مجھے بلا لیا کر، دکھوں سے حالت امن سکون میں آنا ہو مجھے بلا لیا کر۔ اے اللہ تو وہاں میں یہاں، ساتوں آسمان سے اوپر، زمین آسمان کا خلا، پھر اس سے اوپر، عرش سے اوپر، کرسی سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، اللہ ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں لے میرا بچہ میں گیم تیرے گھر میں کرتا ہوں، گیم شاید غلط کہہ گیا، لے بندے میں پریکٹیکل تیرے گھر میں کرتا ہوں۔ بچہ بازار گیا، اللہ اکبر، گلی میں آواز لگی غبارے والا گیس کے غبارے والا، اچھلنے لگ گیا، امی غبارہ چاہیے، 50 روپے کا نوٹ لے کے گیا، غبارہ لیا، اس نے یوں کر کے دھاگا انگلی پہ باندھ دیا اور کہہ دیا سے چھوڑنا نہ، غبارہ سے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اب یہ بچہ گھر آیا، اب اچھل کے کر رہا ہے، اللہ اکبر، اچانک اس کے ہاتھ سے غبارہ چھوٹا، چھت کے ساتھ لگ گیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ چین سے بیٹھا نہیں، اس غبارے کے اصول کے لیے کبھی وائپر لے کے آ رہا ہے، کبھی سوٹی لے کے آ رہا ہے، کبھی جھاڑو کے تنکے لے کے
کے آ رہا ہے, کبھی چرپائی پہ سٹول رکھ رہا ہے, کبھی چھلانگے مار رہا ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں پھر بھی نہیں آیا. فرمایا میرا بندہ اگر مجھے پانا ہو, اللہ اکبر, میری رحمت کو لینا ہو, جتنا بچے نے چھلانگے ماری اتنی چھلانگے مار لیا کر, جتنا اس نے یوں یوں کیا رو ہاتھ اٹھا کے اتنا ہی مجھے یوں کر لیا کر. بچے کے ہاتھ میں غبارہ آیا نہ آیا, لیکن تیرے دروازے پہ میری رحمت بھی آ جائے گی, تیرے دروازے پہ میرا کرم بھی آ جائے گا. اور ظالمہ تو تب بچے کی طرح پھدک کے نہیں دیکھتا اور میرے سے آخرت دنیا کی کامیابی مانگ رہا ہے.